کیا اپریل فول منع ہے؟ ہنسنے کا ہی تو ایک موقع ہے. کیا ہوا اگر ہم سال کے ایک دن میں ہنس لیتے ہیں، ہنسا دیتے ہیں، تو اس میں آخر خرابی کیا ہے؟ ہنسنا اور ہنسانا تو منع نہیں ہے، لیکن اپریل فول میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. عموماً ان میں جھوٹ پایا جاتا ہے. سستا چیپ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کو ہنسانے کا، جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. اور جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی. حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے پکارا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے. میری ماں نے کہا، یہاں آؤ میں تم کو کچھ دوں. آپ نے پوچھا، کیا دینے کا ارادہ ہے؟ میری ماں نے جواب دیا، میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ایک چھہارا دوں گی. آپ نے اس سے کہا، سن لو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اکثر مائیں بچوں کو چپ کرانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتی ہیں، یا بلانے کے لیے یا پکڑنے کے لیے، جیسے مرغیوں کو آہ 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 کر کے بلا لیا جاتا ہے اور پھر ان کو دیا کچھ نہیں جاتا. تو انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں، نہ تو سنجیدگی کے ساتھ نہ ہی مذاق کے طور پر. اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ بدی اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک لفظ کہتا ہے جس سے اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایک جھوٹی بات کہتا ہے جس کا مقصد صرف کیا ہے کہ اوروں کو ہنسا دے، تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے گر جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اس کے اعمال، اس کے مرتبہ مقام نیچے چلا جاتا ہے. اور زبان کے ذریعے آدمی قدموں کی نسبت زیادہ پھسلتا ہے. یعنی پاؤں کم پھسلتے ہیں، زبان زیادہ پھسلتی، اور زبان کی وجہ سے انسان کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں. ایک شخص اچھا بھلا نیکی میں ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن غلط بات کے ذریعے واپس لیول 1 پہ پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہنسی مذاق کی اجازت تو ہے لیکن جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. اچھا، اپریل فول میں اور کیا ہوتا ہے؟ ایسا مذاق کیا جاتا ہے بعض اوقات جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، مزاح کرنا کسی کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا. ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مذاق اڑانا منع ہے، کسی کے اوپر عیب لگانا منع ہے، اور کسی کو برے لقب سے یاد کرنا، چاہے اس میں مزاح کا پہلو نکلتا ہو، وہ بھی منع ہے. جیسے عام طور پر لوگ کسی کے نام رکھ لیتے ہیں نا، وہ بھی درست نہیں. اور کیا ہوتا ہے اپریل فول میں؟ کیا کرتے ہیں لوگ اس دن؟ گھٹیا چیزیں پیک کر کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ مثلاً کھولے تو خوف زدہ ہو جائے، یا وہ چیز ان کے اوپر آ پڑے، یا پھر یہ کہ ان کو کوئی نقصان ہو. مثلاً جیسے چوہا بند کر کے کسی ڈبے میں کسی کو دے، اگر آپ وہ کھولے اور چوہا اس کے منہ پر آ جائے تو پھر
ویسے تو مر ہی جائے گا کہ زیادہ پیک کیا، لیکن تھوڑے بہت کہ کام چل ہی سکتا ہے. بعض اوقات غلط خبریں دیتے ہیں، فلاں مر گیا ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یعنی جھوٹی خبروں کی نشر و اشاعت. تو آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں سورۃ النور میں کیا فرمایا گیا؟ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے فاحشہ کو پھیلائیں، یعنی بے حیائی، بری ہے، جھوٹی خبر پھیلائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. اور بعض اوقات ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں کسی نے جھوٹی خبر پھیلائی اور وہ جھوٹ اسی کے اوپر پلٹ گیا. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے زبانوں سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے. صحابہ نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. ان میں سے ایک شخص سو گیا اور بعض لوگوں نے جا کر اس کے تیر چھپا دیے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم دوسروں کی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں. جب وہ جاگا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہ تھے. لوگ ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تیر چھپا لیے تھے، جس پر وہ شخص گھبرا اٹھا. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، کیونکہ بعض اوقات ڈرایا بھی جاتا ہے. اچانک کوئی ایسا لباس پہن کے، اچانک کوئی ایسی شکل بنا کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے. چیخ مار دیتے ہیں بعض اوقات، یعنی چیخ کر کسی کو ڈرایا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے فیسز یا ماسک پہن کے دوسرے کو ڈراتے ہیں. آج کل یہ بھی بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، یعنی نقلیں اتار کر کسی کو ہنسایا جاتا ہے. ہمارے ہاں مزاح کی عمومی شکل کیا ہے؟ نقالی کرنا، ایکٹنگ کر کے دوسروں کے ایسے رول پلے کر کے مذاق اڑانا. حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں، خواہ مجھے اتنا اور اتنا معاوضہ مل جائے، یعنی ڈھیروں مال ہی کیوں نہ مل جائے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں. لیکن آج کل ہمارے ہاں نقلیں اتار کے دوسروں کو ہنسانا ایک قومی شعار بنتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کامیڈی یا ہنسنے ہنسانے کے جو طریقے رہ گئے ہیں وہ صرف دوسروں کے مذاق اڑانے کے. مثلاً آپ دیکھیں اسکولوں میں جب پارٹیز ہوتی ہیں، فیئر ویل پارٹی ہوتی ہے، کالجز وغیرہ میں، تو عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ ٹیچرز تک کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. پھر ملکوں کے سربراہ اور بڑے بڑے لوگ جو قابل احترام ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر، ان کے مذاق اڑا کے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. یہ رویہ بھی درست نہیں. اسی طرح کالجز میں جب پہلے دن جاتے ہیں، فرسٹ ایئر فول منایا جاتا ہے، پہلے دن آئے تو آنے والوں کی خوب ریگنگ کی جاتی. اچھا، اسی طرح نوجوان بچے لوگوں اور گاڑیوں پر ریگنگ کرتے ہیں. اس کا بھی بہت رجحان ہے. راہ چلتی گاڑی کو پتھر مار دیا، راہ چلتی گاڑی کو کچھ گندگی پھینک دی کچھ، اور اس پر بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، راہ چلتے لوگوں پہ آوازیں کستے ہیں. یہ تو بہت ہی عام ہے ہمارے معاشرے میں. اس قدر بےہودہ حرکت ہے. بعض اوقات 1 اپریل فول کو پھول میں مرچیں ڈال کے سونگنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے دوسرے کو، اور وہ جب سونگے تو آپ خود سوچیں کہ وہ آنکھوں کا کیا حال ہو اور چھینکوں سے کیا برا حال ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں مذاق کرنے کے لیے یا مزاح کے لیے کوئی خاص دن یا وقت یا موقع نہیں کہ اس سے وہ منسوب ہو کہ فلاں دن تو ہے ہی مذاق اڑانے کا، یا فلاں وقت جو ہے اس پہ مزاح کرنا چاہیے. آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مزاح پیدا کر سکتے ہیں، جس بشرطے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، بشرطے کہ وہ کسی کی نقل نہ ہو، بشرطے کہ کسی کو حقیر نہ کرنا ہو، ذلیل نہ کرنا ہو، اس کو رسوا نہ کرنا ہو، اس کا دل نہ توڑنا ہو، تکلیف نہ پہنچانا ہو، اور بات جھوٹ پر مبنی نہ ہو. یعنی اپریل فول کو بعض لوگوں نے اپنے اوپر اتنا مسلط کیا ہے کہ لوگ اس دن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ہر بات جھوٹ ہی کہی جائے گی یا غلط ہی ہوگی، تو اس میں بد اعتمادی کا
ایسا دورہ ہو گیا ہے کہ سچی بات کو بھی لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں. بعض اوقات غلط انویٹیشن دے دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کھانے کی دعوت نہیں. کس قدر بےزتی کرنے والی بات ہے نا. ان فضول حرکتوں میں اتنی ہماری ینگر جنریشن محو ہو گئی ہے کہ بعض اوقات سمجھانے والے کو الٹا برا بھلا کہنے لگتے ہیں. افسوس یہ کہ بعض تعلیمی اداروں میں فرسٹ ایئر پھول منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں. افسوس یہ کہ بعض استاد بھی اپنے اسٹوڈینٹس کو ایسا کرنے کے لیے اکساتے ہیں. بعض اوقات مذاق کرتے ہوئے ہم بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں کرتے، یعنی بڑوں کے ساتھ مذاق ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو احترام کے خلاف ہوتا ہے. یعنی اپنے باپ کے ساتھ ایسا مذاق آپ نہیں کر سکتے کہ جس میں احترام کی کمی آ جائے. بعض اوقات مذاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی کرسی پہ بیٹھنے لگا ہے تو اس کے پیچھے سے چپکے سے کرسی کھسکا دی اور وہ شخص دڑام سے نیچے جا گرا، اور اس میں جسمانی تکلیف کا اور جسم کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں جب کہ کوئی شخص گر کے یا پھسل کے گر جائے اور اگر بے اختیار بھی ہنسی آئے تو ہنسی کنٹرول کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کوئی شخص ہنستا ہے تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس مصیبت میں خود گرفتار نہ ہو جائے. دنیا میں اس کی سزا بندے کو ملتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست کا جوان کزن 1 اپریل کو فوت ہو گیا اور شام تک رشتہ دار جمع نہ ہوئے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اپریل فول بنایا جا رہا ہے. دوسروں پہ انڈے اور ٹماٹر پھینک کر ہنسنا، مذاق اڑانا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور باقاعدہ اخباروں میں بیان آتے ہیں کہ اب پاکستانی ہاکی ٹیم یا فلاں ٹیم واپس آئی تو اس کا استقبال اس طرح کیا جائے گا. اچھا، بعض لوگ دوسروں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں پھینکتے جس سے وہ ڈر جاتے ہیں، مثلاً چھپکلی پھینک دینا، اسی طرح کاکروچ جاب پھینکنا جس سے وہ لوگ چیخنا شروع کر دے. بعض لوگوں نے تو باقاعدہ نکلی سانپ اور نکلی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جن کا مقصد ہی کیا ہے، صرف دوسروں کو ڈرانا. اچھا، بعض اوقات نازیبا حرکتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں نا، جیسے راہ چلتے ہوئے کی بھی بات ہو رہی تھی، کونی مار جانا، چونٹی کاٹ جانا، اور خصوصاً لڑکے یا مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں، خصوصاً رش والے بازاروں میں. بعض اوقات ہم دوسروں کی چیزیں خراب کراتے ہیں، جیسے کسی ریسٹورینٹ میں گئے تو جو نمک پڑا اس میں پانی ڈال کے اٹھ گیا، یا اور اسی قسم کی نقصان دینے والی حرکتیں کرنا. اسی طرح پرینک کال جو ہیں وہ بہت عام ہو گئی ہیں. آواز بدل کے بات کرنا، فون پہ دوسروں کو ستانا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، مذاق اڑانا، فون پر مذاق اڑانا، لڑکیوں کو تنگ کرنا، عورتوں کو تنگ کرنا، یعنی گھروں میں obnoxious کالز بعض اوقات آتی ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ پہ اپنی آئیڈینٹی بدل کر دوسرے کو بے وقوف بنانا اور پھر کہنا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اچھا، اسے منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں. اچھے خاصے ایک دوسرے کو چاہنے والے، محبت کرنے والے ایک دوسرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس بات پر کہ اپریل فول، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک غیر اسلامی تہوار ہے اور مسلمانوں کو غیر مسلمز کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن نقالی کرتے ہیں نان مسلمز کی، غیر مسلموں کی. اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا اس کے بارے میں کئی ایک آراء پائی جاتی ہیں. مثلاً ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ 16 سینچری میں فرانس میں نئے سال کی ابتدا 1 اپریل کو ہوتی تھی. پھر 1562 میں پوپ گریگوری نے عیسائیوں کے لیے نئے کیلنڈر کی ابتدا کی جس کا نیا سال 1 جنوری سے شروع ہوتا. تو اس سے بعض دیہاتوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، تو پھر وہ دوسروں کو پھول بناتے تھے کہ یعنی دیہات والے سمجھتے کہ سال اب شروع ہو رہا ہے جبکہ وہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، اور اس طرح ان کی حماقت یا ان کی لا علمی اور جہالت کا مذاق اڑانا شروع ہوا. اسی طرح اور بہت سارے واقعات اس کے پس منظر میں ہیں، اور بعض جگہوں پر تو باقاعدہ اس کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا جشن بھی منایا جاتا ہے. انڈیا میں انہی دنوں میں بہار کی آمد پر ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے اور اس میں بھی بعض لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں. اچھا، سکولز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پہ سیاہی پھینکتے ہیں، بعض اوقات اپریل فول کی سٹیمپس لگاتے ہیں، یعنی دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں. لیکن تاریخ اس کی کچھ بھی ہو، ہمیں تاریخ سے غرض نہیں.
تاریخ کچھ بھی ہو، ہمیں تاریخ سے غرض نہیں. اصل بات یہ کہ یہ کانسیپٹ ٹوٹلی نان اسلامک ہے، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسلامی اخلاق کے منافی ہے. ہمیں نہ صرف یہ کہ اس میں شریک نہیں ہونا، بلکہ کرنے والوں کو اس سے روکنا بھی ہے.